ٹیپو سلطان نے اقتدار سنبھالتے ہی حکم دیا کہ فوجیوں کی تنخواہیں اور واجبات فوراً ادا کر دیے جائیں کہ ابھی انہیں بہت سے حریفوں سے برسر پیکار ہونا ہے اور آئندہ تمام معرکوں میں کامیابی کے لیے انہیں مضبوط فوج درکار ہوگی۔ چنانچہ ٹیپو سلطان نے ایک فرانسیسی افسر کو خصوصی ذمہ داری سونپی کہ وہ ان کی فوج کو جدید خطوط پر منظم کرے۔ ٹیپو سلطان نے ایک اور اہم فیصلہ یہ کیا کہ سامان خوردنوش اور دیگر اشیاء کی قیمتیں از خود مقرر کرنے کا پرانا دستور منسوخ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں فوج کو رسد کی فراہمی آسانی سے ہونے لگی۔ مشرقی محاذ پر انگریزوں نے پیش قدمی کی تو ٹیپو خود فوج لے کر روانہ ہوئے اور زبردست حملہ کر کے دشمن کو ونڈی واس اور کرنگولی سے پسپائی پر مجبور کر دیا۔ انگریزوں نے تیاری کر کے بٹنور کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ شعبان 1197 ہجری میں ٹیپو ایک بڑی فوج کے ساتھ آندھی اور طوفان کی مانند بٹنور کی سرحد پر جا پہنچے۔ انہوں نے حیدر گڑھ اور کیول درگ پر قبضہ کر لیا، پھر بٹنور شہر پر تسلط قائم کر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ 13 مقامات پر توپیں نصب کر دی اور گولہ باری شروع کر دی۔ چند ہی دنوں میں انگریز فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ انگریزوں نے ایک معاہدہ کر کے قلعہ چھوڑنا چاہا، لیکن خود ہی اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس پر ٹیپو کی فوج نے دشمن کو گھیر کر مارنا شروع کر دیا۔ آخر انگریز فوج معافی کی خواستگار ہوئی، لیکن انگریزوں نے چالاکی یہ دکھائی کہ قلعے میں جتنا خزانہ تھا اسے بھیڑ بکریوں، مرغوں اور کتوں تک کے جسموں میں چھپا کر لے جانے کی کوشش کی۔ ٹیپو کو یہ اطلاعات مل گئی۔ انہوں نے تلاشی لینے کا حکم دیا اور تقریباً 40,000 پگوڑے یعنی سونے کے سکے صرف افسروں ہی کے پاس سے برآمد کر لیے گئے۔ انگریزوں نے معاہدے کی پھر خلاف ورزی کی اور عوامی ذخائر لوٹ لیے، سرکاری دستاویز جلائے اور میسور کے جنگی قیدیوں کو آزاد نہ کیا۔ چنانچہ ٹیپو نے انہیں ہتھکڑیاں لگوا کر چیتل درگ بھیج دیا۔ بٹنور سے ٹیپو سلطان بنگلور پہنچے۔ وہاں انگریزوں نے خود کو قلعے میں محصور کر لیا۔ قریب تھا کہ یہ قلعہ بھی فتح ہو جاتا۔ انگریزوں اور فرانسیسیوں میں جنگ بندی ہو گئی، چنانچہ فرانسیسی فوج ٹیپو کی مدد سے پیچھے ہٹ گئی۔ 18 ربیع الثانی 1198 ہجری کو ٹیپو سلطان اور انگریزوں کے مابین صلح کا معاہدہ ہوا۔ ایک ذمہ دار انگریز افسر لارڈ میکارٹنی نے خود اعتراف کیا کہ اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا تو ہم اپنے مصارف کے بوجھ تلے ڈوب جاتے۔ ادھر انگریزوں سے جنگ ختم ہوئی، ادھر مرہٹوں کے مذہبی پیشوا نانا فرنویس نے میسور پر حملے کے لیے نظام حیدرآباد دکن کو ترغیب دینا شروع کر دی۔ ٹیپو سلطان نے نانا فرنویس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں تو مل کر انگریزوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن وہ نہ مانے۔ ادھر نظام حیدرآباد نے مرہٹوں سے اتفاق کر لیا کہ حیدر علی نے جتنے علاقے پر قبضہ کیا تھا وہ واپس لے لیے جائے۔ ٹیپو نے ان دونوں رہنماؤں کو بہت کچھ سمجھایا، لیکن انہوں نے اپنا فیصلہ برقرار رکھا۔ مجبور ہو کر ٹیپو کو بھی فوج لے کر مقابلے کے لیے نکلنا پڑا۔ چند معرکوں کے بعد آخر کار جمادی الاول 1201 ہجری میں صلح نامے پر دستخط ہو گئے، جس کی روح سے ٹیپو سلطان اپنے بعض علاقوں سے دستبردار ہو گئے اور کچھ نئے علاقے انہیں مل گئے۔ ٹیپو سلطان نے اسی زمانے میں خطبے میں مغل بادشاہ کی جگہ اپنا نام شامل کیا اور نیا روپیہ جاری کیا جسے امامی کہتے تھے۔ سن ہجری کی جگہ سن محمدی اسی زمانے میں رائج کیا۔ یہ سن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال سے شروع ہوتا تھا۔ ٹیپو کے حکم پر ہر شہر، قصبے اور قلعے سے ایک ایک فرسنگ یعنی 3 میل کے فاصلے پر خاردار تاروں کا انتظام کر دیا گیا۔ ٹیپو سلطان نے 1198 ہجری میں عثمانی خلیفہ سے اپنی حکمرانی کی توصیف حاصل کی اور قسطنطنیہ میں اپنا سفارت خانہ قائم کیا۔
اس غرض سے ٹیپو سلطان نے جو سفارتی وفد قسطنطنیہ روانہ کیا، اس کے ارکان کے ساتھ بڑے پیمانے پر تجارتی اشیاء بھی تھی۔ ٹیپو سلطان نے جو سفارتی وفد قسطنطنیہ روانہ کیا تھا، اس کو یہ ہدایت بھی کی تھی کہ عثمانی حکومت سے ترکی مقبوضات میں کارخانوں کے قیام کا معاہدہ کرنے کی کوشش کریں، اور عثمانی حکومت سے معاہدہ کرے کہ عثمانی حکومت ٹیپو کی مدد کے لیے فوج بھیجے۔ لیکن سفارتی وفد ٹیپو سلطان کی حکومت کے لیے یہی اسناد حاصل کر سکا کہ عثمانی حکومت نے ٹیپو کو خود مختار بادشاہ تسلیم کیا اور انہیں اپنے سکے جاری کرنے اور اپنے نام کا خطبہ پڑھوانے کا حق حاصل ہو گیا۔ ادھر انگریز بڑی شدت سے محسوس کر رہے تھے کہ بر صغیر میں ان کی توسیع پسندی کی راہ میں اگر کوئی مؤثر قوت حائل ہے تو وہ ٹیپو سلطان کی میسوری ریاست ہے۔ چنانچہ انگریزوں نے مرہٹوں اور نظام حیدرآباد دکن کے ساتھ مل کر ٹیپو کے خلاف اتحاد قائم کر لیا۔ فریقین کے درمیان لڑائی کے 3 دور ہوئے۔ آخر جمادی الثانی 1206 ہجری میں سرنگاپٹم کا محاصرہ کر لیا گیا اور صلح نامے پر دستخط ہوئے۔ اس صلح نامے کی روح سے ٹیپو سلطان کو اپنی نصف مملکت سے دستبردار ہونا پڑا۔ یوں جنگوں کے اس سلسلے کا اختتام ہوا جس کا آغاز 10 رمضان المبارک 1204 ہجری میں ہوا تھا۔ ٹیپو سلطان کو 3 کروڑ 30 لاکھ روپے کا تاوان ادا کرنا تھا۔ مخالفین کے قیدی رہا کرنے پڑے۔ معاہدے کی ضمانت کے طور پر ٹیپو کے 2 کمسن بیٹوں عبد الخالق اور معز الدین کو یرغمال بنایا گیا۔ جب دونوں شہزادے پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ انگریز سالار کارنوالیس کے کیمپ میں پہنچے تو انہیں 21 توپوں کی سلامی دی گئی اور کارنوالیس نے انہیں گلے لگا لیا۔ ٹیپو سلطان کی شکست ان کی ریاست پر انگریزوں، مرہٹوں اور نظام کے اتحاد کی بڑی کاری ضرب تھی۔ تاہم ٹیپو نے معاہدے کی شرائط کی پوری پابندی کی اور مطلوبہ رقم مقررہ وقت پر اتحادیوں کو ادا کر دی۔ اس کے باوجود شہزادے واپس نہیں آئے بلکہ انہیں کلکتہ بھیج دیا گیا۔ ٹیپو سلطان کی جگہ اور کوئی ہوتا تو شاید بقیہ نصف مملکت بھی جلد ہی گنوا بیٹھتا، لیکن ٹیپو ایک نئے عزم کے ساتھ اپنے نقصانات کی تلافی میں مصروف ہو گئے۔ یہ ان کی غیر معمولی خوددار ذہانت، لیاقت، تدبر اور حسن انتظام کی صلاحیت تھی کہ صرف 6 سال کے عرصے میں ٹیپو سلطان نے اپنی مملکت کو پھر سے خوشحال بنا دیا۔ اس کے علاوہ اس عرصے میں ٹیپو سلطان نے اسلامی مملکت کو متحد کرنے کی غرض سے زمان شاہ والے کابل، سلطان روم، شاہ ایران اور خود بر صغیر کے تمام حکمرانوں کے پاس سفیر اور خطوط ارسال کیے۔ لارڈ ویلزلی 1212 ہجری میں گورنر جنرل مقرر ہو کر بر صغیر آیا۔ انہیں ٹیپو سلطان کے اس قدر کم مدت میں سنبھل جانے پر شدید تشویش تھی۔ ادھر انگریزوں کو یہ بھی فکر تھی کہ فرانسیسی سالار نیپولین بوناپارٹ مصر فتح کر چکے تھے، اور اصل بات جس نے انگریزوں کو ٹیپو سلطان کی طرف سے سخت پریشان اور خوفزدہ کر دیا تھا وہ یہ تھی کہ نیپولین بوناپارٹ نے ٹیپو سلطان کے نام چند خطوط لکھے تھے۔ بدقسمتی سے یہ خطوط ٹیپو تک پہنچنے کی بجائے انگریزوں کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ ان میں سے ایک خط نیپولین نے 19 شعبان 1213 ہجری کو قاہرہ سے ٹیپو سلطان کے نام بھیجا تھا۔ اس خط میں نیپولین نے لکھا تھا: بنام جلیل القدر سلطان، ہمارے عزیز ترین دوست ٹیپو صاحب، ایک لاتعداد اور ناقابل شکست فوج کے ساتھ آپ کو انگستان کے آہنی پنجے سے نجات دلانے کی خواہش کے ساتھ جزیرہ احمر کے کنارے آیا ہوں۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا سیاسی موقف کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کسی قابل اعتبار آدمی کو جلد روانہ کر دے جس سے میں گفتگو کر سکوں۔ لارڈ ویلزی نے آتے ہی جنگی تیاریاں شروع کر دی، ساتھ ساتھ وہ مرہٹوں اور نظام سے اتحاد قائم کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے۔
दूसरी जानिब उन्होंने टीपू सुल्तान को बेदस्त व पा करने और उन्हें हर किस्म की इमदाद से महरूम करने की कोशिश का भी आगाज़ कर दिया। दाखिली तौर पर भी साजिशों का एक जाल बिछाया गया। अवाम को ये बावर कर दिया गया कि अंग्रेज़ इस्लामी रसूम को बहुत पसंद करते हैं, इस गरज से कि उन गैर ज़रूरी रसूम का अंग्रेज़ों ने बड़ा एहतराम किया जिन्हें गैर इस्लामी करार देकर टीपू सुल्तान ने ममनू करार दे दिया था। दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा अफसोसनाक और संगीन बात यह हुई कि अंग्रेज़ों की तरकीब के नतीजे में कुछ मुसलमान अमरा और एक हिंदू अफसर दरपर्दा बगावत पर आमादा हो गए। उन बागियों में सरे फहरिस्त मीर सादिक था, जो मजलिस पार्लियामेंट जिसे जमात खास कहते थे उसका सदर अज़म था। दीगर बागियों में मीर गुलाम अली, मीर कमरुद्दीन, मीर कासिम के अलावा और भी कई गद्दार शामिल थे। लॉर्ड वेल्सी ने टीपू से मुज़ाकरात शुरू कर दिए कि वो नया मुआहदा करे, जिसकी शराइत निहायत तौहीन आमीज़ थी। आखिर लॉर्ड वेल्सी ने 27 शाबान 1213 हिजरी को जनरल हिरस को हुक्म दिया कि वो टीपू से मुज़ाकरात ख़त्म करके मैसूर पर हमला कर दे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों से मिलकर बर्रे सग़ीर में अंग्रेज़ों को तबाह कर देना चाहते हैं। उन्होंने वजाहत के लिए टीपू को सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया और जवाब का इंतज़ार किए बगैर ऐलान जंग कर दिया। इससे पहले वो टीपू से दोस्ताना माहौल में बातचीत करते रहे थे, जो दर हकीकत उनकी एक चाल थी। वो गुज़िश्ता कई माह से जंगी तैयारियों में मसरूफ़ थे। दोस्तों, टीपू सुल्तान की सीरीज़ का तीसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।